سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، لوگوں یاد رکھو دنیا میں درجات کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مختلف مقامات، مختلف درجات عطا فرماتے ہیں۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی، دولت بھی، دنیاوی وسائل عطا فرمائے ہیں، علم اور علم کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اس کو پتہ ہے مجھے مال اللہ نے دیا ہے، مال میں کیا حق ہے، میں نے مال کیسے کمانا ہے، مال کیسے خرچ کرنا ہے۔ فرمایا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّا، اس کو مال مل گیا ہے، مال کے اور علم کے آ جانے کے بعد رب سے ڈرتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے رشتہ داروں میں وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهَا حَقًّا، اللہ نے جتنے مال کے حق رکھے ہیں، مال کے سارے حقوق کو جانتا بھی ہے، اور مال کے سارے حقوق کو مانتا بھی ہے، ادا بھی کرتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، لوگوں یاد رکھو سب سے اعلیٰ درجے والا، اعلیٰ مقام والا یہی بندہ ہے جس کے پاس مال ہے، علم ہے، مال اور علم کے ذریعے اللہ سے ڈرتا ہے، مال اور علم کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ افضل درجے والا ہے۔ وعبد، دوسرا بندہ رزقہ اللہ علما، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اسے پتہ ہے میرے مالک نے مجھ پہ کیا فرض فرمایا ہے، میرے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اللہ نے علم عطا فرمایا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اللہ نے مال نہیں دیا، علم ہے مال نہیں ہے، لیکن فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ شخص جو مال سے محروم ہے لیکن نیت کا سچا ہے، اس کی نیت میں خلوص ہے، اس کی نیت میں صداقت ہے، اس کی نیت میں طہارت ہے۔ یقول، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، لو ان لی مالا، اے میرے رب اگر آپ نے مجھے مال دیا ہوتا، لعملت بعمل فلان، میں بھی وہی عمل کرتا جو میرا فلاں بھائی کرتا ہے۔ یا اللہ اگر آپ نے مجھے مال دیا ہوتا، میرا فلاں بھائی اس سال حج پہ جا رہا ہے، میں بھی حج پہ جاتا۔ یا اللہ اگر آپ نے مجھے مال دیا ہوتا، فلاں بھائی عمرہ کر رہا ہے، میں بھی عمرے پہ جاتا۔ فلاں زکوٰۃ دیتا ہے، یا اللہ میں بھی زکوٰۃ دیتا۔ فلاں اتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، یا اللہ میں بھی صدقہ خیرات کرتا۔ فلاں اتنا خرچ کرتا ہے، یا اللہ میں بھی اتنا خرچ کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی تمنا، اپنی تڑپ، اپنی خواہش کو اور اپنے جذبے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کے پاس علم تو ہے، مال نہیں ہے، لیکن اس کی نیت سچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ،
فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وہ شخص جس کے پاس علم ہے، مال ہے، وہ مال خرچ کر رہے، اس کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے لیکن سچی نیت ہے، جذبہ ہے، سچی نیت اور جذبہ رکھنے والا، اس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں شخص اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیں تیسرا شخص، وعبد رزقہ اللہ مالا، تیسرا بندہ وہ جس کے پاس مال تو ہے، علم نہیں ہے، مال تو ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں لگانا ہے، کہاں نہیں لگانا، مال آ گیا ہے، علم نہیں ہے، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اپنے مال میں یخبطو کوتاہیاں کر رہا ہے، مال آ گیا ہے لیکن مال کے آنے کے باوجود لا یتقی فیہ ربا، نہ رب سے ڈرتا ہے، نہ کوئی صلہ رحمی کرتا ہے، وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، رب سے ڈرتا نہیں ہے، مال تو اس کے پاس ہے، علم نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فہذا بأخبث المنازل، یہ بدترین مقام والا ہے، بدترین درجے والا ہے، مال ہونے کے باوجود خبیث ترین ہے، اس لیے کہ اس مال میں وہ نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ مال کے حقوق ادا کرتا ہے، فرمایا یہ اخبث اور سب سے ذلیل ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ جس کو اللہ نے نہ مال دیا، نہ اللہ نے اس کو علم دیا، اس کے پاس مال بھی نہیں، علم بھی نہیں، لیکن اس کے دل میں جذبہ یہ ہے اور اس کی تمنا یہ ہے میرے پاس مال ہو، جیسے یہ مال کے ذریعے عیاشی کر رہا ہے، جیسے یہ مال کے ذریعے عیش و آرام کی زندگی گزر رہا ہے، مزے کی زندگی گزار رہا ہے، میں بھی ایسے ہی زندگی گزاروں جیسے یہ عیاشی میں اور جیسے حرام کاریوں میں ملوث ہے، میں بھی ایسی ہی عیاشیاں حرام کاریاں کروں۔ فرمایا یہ دونوں بندے وزر گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس حدیث کو مزید کھولنے کی بجائے خلاصہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب انسان کی سچی نیت، انسان کی خلوص نیت کی بنا پہ رکھا ہے، وہ سچی تڑپ ہے، سچی طلب ہے